اللہ اکبر اللہ اکبر۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا تزال قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ما عمل فيما علم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور بھائیوں، کل بھی میں نے یہی حدیث شریف پڑھی تھی جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن انسان کے قدم ہٹ نہیں پائیں گے حق تعالی جل شانہ کے سامنے سے جب تک کہ وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دیں. اس وقت بولنا میرے لیے آسان ہے اور آپ کے لیے سننا بہت آسان ہے، لیکن رب کریم کے سامنے جب حضوری ہوگی اور وہاں ہمیں سوال ہوں گے، اس وقت کے حالات اگر آپ اس وقت ذہن میں حاضر کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. دنیا میں ایک پولیس والے کے سامنے یا ایک انسپکٹر کے سوال کے سامنے کھڑا ہونا جب مشکل ہوتا ہے تو کیا خیال ہے کہ ساری کائنات کا مالک، پالنہار اور مربی، وہ رب جس نے ساری کائنات کو وجود دیا، اس کے سامنے قیامت میں کھڑا ہونا ہے اور وہ ہمیں سوال کریں گے. اور پھر اس کی جلالیت کا عالم اس وقت یہ ہوگا کہ انبیاء جیسے انبیاء اپنے رب سے اس وقت گفتگو نہیں کر سکیں گے، حالانکہ انبیاء سے بڑھ کر مقرب کوئی نہیں ہوتا. لیکن روایتیں یہ بتا رہی ہے کہ آدم علیہ السلام بھی رب کریم سے گفتگو سے عذر کریں گے، اور نوح علیہ السلام بھی رب کریم سے گفتگو کرنے سے عذر پیش کریں گے. ابراہیم علیہ السلام بھی منع کر دیں گے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے کلیم جو تعالیٰ سے خوب باتیں کرتے تھے، جنہوں نے دنیا میں رہ کر یہ درخواست رکھی تھی کہ رب یاری اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اور رب تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میرے پیغمبر آپ نہیں دیکھ سکتے مجھے، وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اس وقت انکار کر دیں گے. اخیر میں گفتگو اگر کوئی کریں گے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ مقام دیا گیا ہے، اور یہ مقام مقام محمود کہا جاتا ہے، یہ مقام شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے، اور یہی وسیلہ کہا جاتا ہے جس کو ہم اذان کے بعد کی دعا میں پڑھتے ہیں. وَبَعَثُ مقام محمودہ سے بھی یہی مراد ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دینے والے ہیں. میں نے یہ اجمالی روایت پیش کی ہے، اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جہاں قیامت کے دن انبیاء کرام علیہ السلام اپنے رب سے گفتگو کرنے سے تھر تھرائیں گے، بات نہیں کر سکیں گے، وہاں میں اور آپ جو گناہوں کے پتلے ہیں، جن کی زندگیاں معاصی میں گزر رہی ہیں، جن کے پاس نہ وہ عبادتوں کا سامان ہے، نہ اخلاق کا سامان ہے، نہ اللہ کے ساتھ وہ تعلقات و محبت ہے، نہ نبی کے ساتھ وہ تعلقات و محبت ہے، نہ عبادتوں کا وہ ذوق اور شوق ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو میرا اور آپ کا کیا حال ہوگا جب انتہائی جلال میں اللہ تعالیٰ ہوں گے. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس روایت کو بظاہر میرے لیے اس وقت کہنا آسان ہے اور آپ کے لیے سننا آسان ہے، لیکن جس وقت رب کریم کے سامنے حضوری ہوگی
اس وقت کا اس وقت استحضار کرے آپ کہ دنیا کے کسی پولیس کے سامنے اور انسپکٹر کے سامنے کھڑا ہونا ایک کپ کپی بھرا منظر کھڑا کر دیتا ہے، تو ساری کائنات کے مالک کے سامنے ہمارا کیا حال ہوگا، اور وہ بھی اللہ جب جلال میں ہوں گے۔ اور لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار کا اعلان ہوگا، کون ہے اس کائنات کا مالک، اور پھر اللہ خود ہی جواب دے گا کہ وہ واحد قہار ہی اس کائنات کا مالک ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ آدم کی اولاد کے پاؤں ہتھنے نہیں پائیں گے رب کریم کے سامنے سے، لا تزال قدم ابن آدم، جب تک کہ اللہ کی عند ربہ تبارک و تعالی، اپنے رب کے پاس، جب تک کہ اس کو 5 سوال نہ کر لیے جائے، اور سوال کرنے والے اللہ کی ذات ہوگی جو ہم سے سوال کرے۔ پہلا سوال ہوگا عن عمرہ، عمر سے متعلق، فیما افناہ، تم نے اپنے عمر کو کہاں لگایا۔ میں نے کل اس پر مفصلاً گفتگو کی تھی۔ عمر کے سلسلے میں ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپکے چپکے دم بدم، عمر برف کی طرف پگھلتی جا رہی ہے، آہستہ آہستہ، کہتی نہیں ہے کہ میں جا رہی ہوں، ابھی جو 11 بجے تھے میری زندگی کا سویرا ہو جائے گا، آج کے 11 دوبارہ بجنے والے نہیں ہیں، وقت ختم ہو گیا میرا، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، یہی زندگی تمام ہوتی ہے۔ ہم نے کچھ نہیں کیا اپنی زندگی کے لیے، اپنے آخرت کے لیے، اپنے رب کی رضا کے لیے، اپنے حصول جنت کے لیے، حفاظت عن النار و حفاظت عن الجہنم کے لیے ہم نے کچھ نہیں کیا۔ رہ گئی جو ٹوٹی پھوٹی عبادت ہو رہی ہے، یہ بہانہ ہے، ورنہ یہ عبادت نہ رضائے مولا کا بدلہ بن سکتی ہے، نہ حصول جنت کا بدلہ بن سکتی ہے، نہ اس کے بدلے میں ہم جنت لے سکتے ہیں، نہ اس کے بدلے میں اللہ کی رضا لے سکتے ہیں۔ اگر اللہ جل شان کائنات میں جو نعمتیں، اس دنیا میں ہمیں جو نعمتیں دی ہیں، انہی نعمتوں کے باب میں سوال کرنے پر آ جائیں، تو کوئی ہماری عبادت دنیا کی نعمتوں کا بدلہ نہیں ہو سکتا ہے، تو جنت کا بدلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سانس جو چل رہے ہیں، یہ پاؤں جو چل رہے ہیں، یہ ہاتھ جو اٹھ رہے ہیں، یہ آنکھیں جو دیکھ رہی ہے، یہ دماغ جو سوچ رہا ہے، یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں، اور ایک ایک نعمت کے پیچھے کئی نعمتیں ہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، بالکل کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا ہے۔ کوئی انسان بتا تو دے کہ میں نے آج دن کے اندر کتنے سانس لیے، کوئی بتا دے، کوئی شمار کر کے بتا دے کہ میں نے کتنے سانس لیے آج دن میں، اور پھر میں سوؤں گا تو رات میں کتنے سانس لوں گا، میری آنکھ کی پلک کتنی مرتبہ ہلی، کوئی بتا دے، میری آنکھوں کی جو روشنی نکل رہی ہے وہ کتنی مقدار میں اللہ نے مجھ کو دی، اور ساری زندگی روشنی نکلتی رہی، کبھی چارج کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، اس کے لیے نہ بیٹری کی ضرورت، نہ لائٹ کی ضرورت، کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ دنیا کی روشنی کے پیچھے بیٹری ہے یا کرنٹ ہے، اگر وہ ضائع چلا جائے تو اس صورت میں دیکھنا اور لائٹ بند ہو جاتی ہے، لیکن رب کریم نے اتنی بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی کہ نہ بیٹری کی ضرورت ہے، نہ لائٹ کی اور کرنٹ کی ضرورت ہے، وہ بغیر کرنٹ کے، بغیر بیٹری کے ساری زندگی ہم دیکھتے رہے۔ پھوٹی قسمت ہماری کہ ان عظیم المرتبت نعمتوں کو اب کوئی بندہ یہ تو بتائیں کہ میں نے دن میں کتنی مقدار میں دیکھا، کوئی نہیں بتا سکتا کہ میں نے کتنی مقدار میں دیکھا، دماغ کتنی مقدار میں سوچا، کوئی نہیں بتا سکتا، ساری زندگی یہ دماغ سوچنے کا کام کر رہا ہے، کتنی مقدار میں سوچا کوئی نہیں بتا سکتا ہے۔ یہ ہے ایک ایک نعمت کے پیچھے نعمتیں۔ میں جو بتانا چاہ رہا ہوں، بہت سے لوگ اس آیت پہ سوال کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے، تو ایسی کتنی نعمتیں، چھوڑو ان نعمتوں کو جو دریا ہے، آسمان ہے، زمین ہے، آفتاب ہے، ماہتاب ہے، درخت ہے، یہ ساری نعمتیں ایک طرف، خود میری ذات کی نعمتوں کو میں آپ سے بیان کر رہا ہوں کہ میری آنکھوں نے دن بھر دیکھا، کتنا دیکھا کوئی نہیں بتا سکتا، میرے سانس کتنے چلے کوئی نہیں شمار کر سکتا، رات میں میرے سانس کتنے چلے کوئی نہیں شمار کر سکتا،
सोने के बावजूद रब करीम मेरे बदन की कारीगरी को बरकरार रखा और खून दौड़ता रहा। कितनी मिकदार में कोई नहीं बता सकता। तो एक नेमत के पीछे लाखों नेमत है, एक नेमत के पीछे लाखों नेमत है। तो अब आप शुमार करते चले जाएं। अगर रब करीम यही पूछ लें कि मैंने तुझे दुनिया में इतनी नेमतें दी थी, इसके बदले में क्या है, और हम यूं कहें कि ये इबादत, तो फिर अल्लाह कहेगा जन्नत किसके बदले में मांग रहा है? जब दुनिया की नेमतों के बदले में तेरी इबादत हो गई तो फिर जन्नत के बदले में तू क्या लाया? मेरे भाइयों और मेरी बहनों, उम्र एक बहुत बड़ी नेमत है जो अल्लाह ताला ने हमको अता फरमाई है। सुबह होती है, शाम होती है, यूं ही जिंदगी तमाम होती है। हमने कुछ नहीं किया अपने अल्लाह के लिए। सुबह उठे, सो गए, न कुरान पढ़ा, न इबादत की, कुछ नहीं। सिलसिला नक्शबंदिया के एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। उनका एक अजीब और गरीब मलफूज है। वो ये फरमाते हैं कि नाजिल करने वाली जात कुरान करीम की मुकद्दस तरीन और लाने वाला फरिश्ता भी मुकद्दस, रूहुल कुदस, और जिस जात पे उतारा गया वो भी अजीमुल मर्तबत मुकद्दस शख्सियत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जिनके वास्ते से ये कुरान उम्मत को पहुंचा वो भी मुकद्दस शख्सियात हजरात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन। और जो इस कुरान को अपने सीने में उठाएगा, हाफिज बनेगा, वो भी मुकद्दस तरीन। फरमाए इतने तकद्दुसात से जो कुरान आया है, बताइए हमने इस तकद्दुस का क्या पासो लिहाज रखा? हमने कितना पढ़ा कुरान? कितना पढ़ा? मुबारक महीना गुजर रहा है, मैं मेरे नौजवानों से सवाल कर रहा हूं, कितना कुरान पढ़ा हमने? कितने पारे हमारे हुए? हमने अपने अल्लाह की इस कुरान को कितना पढ़ा? अफजल जिक्र कलाम अल्लाह, सबसे अफजल जिक्र अल्लाह का कुरान है, सबसे अफजल जिक्र। लोग अपने पीर के वज़ाइफ को खूब पढ़ते हैं। बाज बुजुर्गों ने बाज अहवाल बयान किए हैं कि इस तरह नमाज पढ़ो, इस तरह नमाज पढ़ो, इस नमाज में इस तरह पढ़ो, इससे तुम्हारी हाजतें पूरी होती है, इससे बीमारियां दूर होती है। उन बुजुर्गों के अहवाल की रिवायतों पर खूब अमल करते हैं, और अल्लाह के नाजिल करदा कलाम पाक का कोई वजीफा नहीं। अपने पीर के वज़ाइफ को पाबंदी से पढ़ेंगे, और सारे पीरों को पीर बनाने वाले रब करीम के इस कुरान करीम का कोई वजीफा नहीं हमारे पास। उस ज़ात अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुरूद शरीफ का कोई अमल हमारे पास नहीं। आज हम घर में बैठे हुए, कोई काम हमारे पास नहीं, न खेती है, न तिजारत है, न कारोबार है। तो ऐसे मौके का फायदा उठाकर क्यों हम अपने रब को राजी करने की फिक्र न करें? उसका कुरान क्यों न पढ़े? उसके नबी पर दुरूद शरीफ क्यों न भेजे? लेकिन अफसोस कि हमारे जवानों की जिंदगी गपशप में जाया हो रही है, वक्त बर्बाद हो रहा है, टाइम पास किया जा रहा है, और यह भी पता नहीं है कि यह घड़ी अब दोबारा आने वाली नहीं है। इसीलिए मैंने कल की मजलिस में एक बात कही थी कि एक है हुकूकुल औकात और एक है हुकूकुल्लाह फिल औकात। अल्लाह के हुकूक जो औकात में आए हैं उसकी तलाफी हो सकती है कि अगर ईशा की नमाज गायब हो गई तो कज़ा के जरिए से इंसान पढ़ सकता है। लेकिन वक्त का जो हक है, वक्त का हक क्या है कि उस वक्त को सही तौर पर इस्तेमाल करना। अब वो वक्त निकल गया और हमने उस वक्त को सही तौर पर इस्तेमाल नहीं किया, तो जाहिर सी बात है कि अब वो वक्त दोबारा आने वाला नहीं है। यही वजह है हमारे डॉक्टर अब्दुल हई साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो हजरत अक़दस थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू के अजल्ल खुलफा में से, हजरत फरमाया करते थे कि दिन में जब इबादत का, नवाफिल का, तिलावत कुरान का, तस्बीहात का, जिक्र का दाइया पैदा हो, फौरन अमल करो, फौरन अमल करो। जज्बा पैदा हुआ मैं 2 रकात नफल पढ़ लो, उसी वक्त पढ़ लो। जज्बा पैदा हुआ कि दुरूद शरीफ पढ़ लो, उसी वक्त पढ़ो, उसको टालो मत, ताखीर न करो, उसी वक्त पढ़ लो। और हजरत मिसाल दिया करते थे, फरमाते थे कि अगर हमारे घर पे मेहमान आए और हमने उस मेहमान का इकराम किया तो मेहमान दूसरी मर्तबा हमारे घर पे आएगा, और अगर हमने मेहमान का इकराम नहीं किया
تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ دوسری مرتبہ ہمارے گھر نہیں آئے گا۔ فرمایا یہ جو داعیے عبادت کے، نوافل کے، تلاوت کے، درود شریف کے، ذکر کے جو پیدا ہو رہے ہیں، یہ اللہ کے مہمان ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل پر ڈالا۔ اگر ہم نے فوری طور پر اس کو ادا کر لیا تو اللہ تعالیٰ بہت جلد پھر دوسری عبادتوں کی توفیق عطا کرے گا۔ یہ مہمان کی آمد ہوئی، اور اگر ہم نے اس وقت اس داعیے کو، اس جذبے کو ادا نہیں کیا تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح عبادت کا ذوق پیدا نہیں ہوتا، عبادت کا شوق پیدا نہیں ہوتا، رغبت پیدا نہیں ہوتی۔ اس لیے جب داعیہ پیدا ہو دل کے اندر، کوئی جذبہ ابھرے، مثلا جذبہ ابھرا کہ ابھی مجھے کچھ صدقہ کرنا ہے، اسی وقت کل، بہت ممکن ہے کہ کل کو نفس تیار نہ ہو اور نفس تال متول کرنے لگے کہ چلو چھوڑ دو، ابھی نہیں دیں گے۔ اس کے بجائے جس وقت جذبہ اٹھا ہے اسی وقت تم اگر اس پر عمل کر لو تو اس صورت میں تعالیٰ کی طرف سے دوسری مرتبہ پھر جذبہ پیدا ہوگا، پھر داعیہ پیدا ہوگا۔ بہرحال بہت مشہور قول ہے، الوقت سیف، وقت ایک تلوار ہے، یقطعو کا او تقطعہ، یا تو وہ وقت تجھے کاٹے گا یا تو وقت کو کاٹے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم تو وقت کو کیا کاٹتے، وقت ہی نے ہم کو کاٹ دیا، وقت نے ہم کو نہیں کاٹا، ہم نے وقت کو نہیں کاٹا عبادت میں، رضا میں، بلکہ وقت نے ہم کو کاٹ دیا، یعنی فضول خرچ باتوں میں ہمارا وقت ضائع ہو گیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ تعالیٰ نے جو عمر دی ہے ہم اس عمر کو صحیح معنی میں استعمال کریں۔ اس عمر سے متعلق قیامت کے دن اللہ کو ہمیں جواب دینا ہے۔ اور دوسری نعمت سے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ فِيمَا أَبْلَاهُ، ابلا کا معنی پرانا ہونا، جیسے نیا کپڑا پہنتے ہیں پرانا ہو جاتا ہے، اسی طرح جوانی بھی پرانی ہوتی ہے، یعنی جوانی ڈھلتی ہے، چلتی ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابلاہ کا لفظ استعمال فرمایا، پرانا کرنا۔ تو نے اپنی جوانی کو کہاں لگایا؟ ہم نے تجھے چہچہاتی جوانی دی تھی، بھرپور جوانی دی تھی۔ آیا تو نے اپنے خوبصورتی کو غلط معنی میں استعمال کیا یا اچھے معنی میں؟ تو نے اپنی جوانی کو عبادت ربانی میں گزارا یا نافرمانی اور بغاوت میں گزارا؟ اللہ کی مرضی پر یا اللہ کی ناراضگی پر تو نے گزارا؟ بدکاری اور اللہ کی غضب کو لانے والے امور میں گزارا یا اللہ کی رضامندی کو لانے والے امور میں گزارا؟ وان شبابی، جو جوانی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، میرے بھائیوں، میرے جوانوں، میری جوان بیٹیوں، تم یہ نہ سمجھو کہ یہ جوانی ہم جس طرح چاہے لگا دیں، قیامت میں پوچھنی ہوگی، اس جوانی سے متعلق پوچھ ہوگی۔ حدیث شریف میں ایک واقعہ آتا ہے، طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جوان صحابی تھے، کوبا میں رہتے تھے، انتقال ہو گیا۔ انتقال سے قبل جب یہ بیمار تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوبا میں ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، ان کی بیمار پرسی کے لیے گئے۔ ان کے حالات کو دیکھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اب طلحہ زیادہ جیے گا نہیں۔ آپ نے ان کے رشتہ داروں سے کہا کہ اگر طلحہ کی موت ہو جائے تو مجھے اطلاع کرنا، میں اس کی جنازے کی نماز پڑھاؤں گا۔ طلحہ کو بھی اس بات کا پتہ چل گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بات کہہ کر گئے ہیں کہ اگر انتقال ہو جائے تو مجھے اطلاع کرنا۔ ظاہر سی بات ہے کہ نبی کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ چیز ہونے والی ہے۔ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان صحابی ہے، میرے جوانوں اس واقعے کو سنو۔ طلحہ نے اپنے رشتہ داروں سے یوں کہا کہ اگر دن میں موت ہو تو میرے نبی کو اطلاع کرنا، رات میں موت ہو تو میرے نبی کو اطلاع نہ کرنا، تم ہی لوگ میری جنازے کی نماز پڑھ کے دفن کر دینا۔ آج دنیا میں کون انسان ایسا ہوگا کہ نبی خود کہہ رہے ہو کہ میں نماز پڑھانے آؤں اور یہ سامنے سے منع کرے کہ رات میں موت ہو تو نبی کو اطلاع نہ کرنا؟ کون ہوگا؟
ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے اقارب رشتہ داروں کی نماز جو ہے کوئی بزرگ پڑھائے، ہم بھی چاہتے ہیں، لیکن طلحہ بن برا فرماتے ہیں کہ رات میں موت ہو تو نبی کو اطلاع نہ کرنا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وجہ پوچھی کہ کیوں آپ اس طرح کہہ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ مدینے سے کوبہ آتے ہوئے دشمنان اسلام کے مکانات بیچ میں آتے ہیں، میرا نبی اگر رات میں میری موت ہوئی تو یقیناً میری محبت میں آئے گا، لیکن اگر کسی دشمن نے میرے نبی کو ضرر اور نقصان پہنچایا، میں نے اپنی ساری زندگی اپنے نبی کو نقصان تکلیف نہیں پہنچائی، میں چاہتا ہوں کہ میری موت کے بعد بھی نبی کو میری ذات سے ضرر نہ پہنچے، نقصان نہ پہنچے۔ کیا تمنا تھی آپ کی کہ میری وفات کے بعد بھی میرے نبی کو، میری جنازے کی نماز کا مسئلہ نہیں، اصل میرے نبی کا مسئلہ ہے۔ آپ نے بہت سنی ہوگی وہ روایت کہ غزوہ احد سے واپسی پر ایک عورت راستے میں کھڑی ہے اور آنے والوں سے پوچھ رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال، تو آنے والا کہہ رہا ہے کہ تیرا باپ شہید ہو گیا، فرمایا باپ کا تذکرہ نہ کرو، میرے نبی کا حال بتاؤ۔ دوسرا کہہ رہا ہے تیرا شوہر شہید ہو گیا، فرمایا نہ بتاؤ، میرے نبی کا حال بتاؤ۔ اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو اس کی روح کو اطمینان ہوا، اور وہ عورت کہنے لگی کہ باپ بیٹا چلا جائے کوئی عرض نہیں، شوہر چلا جائے کوئی عرض نہیں، میرا نبی زندہ رہنا چاہیے۔ تو حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری وفات کے بعد بھی میری ذات سے نبی علیہ السلام کو ضرر پہنچے۔ اللہ کا کرنا کہ طلحہ بن برا کا انتقال رات ہی میں ہوا۔ لوگوں نے وصیت کے مطابق ان کو دفن کر دیا، اور صبح میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ طلحہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت تشریف لائے قبر پر، اور وہ دعا فرمائی ہے کہ روایتوں میں ایسی دعا کسی صحابی کے لیے نہیں ملتی۔ آپ نے دعا فرمائی اللہم الق طلحۃ وانت تضحک الیہ وہو یضحک الیک، اے اللہ میرا طلحہ تیرے پاس آ چکا ہے، تو میرے طلحہ سے اس طرح ملنا کہ تو میرے طلحہ کو دیکھ کر ہنس رہا ہو اور میرا طلحہ تجھے دیکھ کر ہنس رہا ہو۔ اتنی زبردست دعا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی تو میرے طلحہ سے خوش اور میرا طلحہ بھی تجھ سے خوش۔ راوی حدیث فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت آپ نے بہت بڑی طلحہ کو دعا دی، آپ نے ارشاد فرمایا ان طلحۃ یحبنی ویحب اللہ، میرا طلحہ مجھ سے محبت کرتا تھا اور میرے اللہ سے محبت کرتا تھا۔ میرے جوانوں وہ بھی ایک جوان تھا، وہ بھی ایک جوان تھا، کیا اس کے جذبات نہیں ہوں گے اپنی جوانی کو عیاشی میں لگانے کی؟ بہت سارے جوان صحابہ کے حالات پڑھیں، عبداللہ ابن عمر جوان صحابی ہے، عبداللہ ابن عباس جوان صحابی ہے، عبداللہ ابن زبیر جوان صحابی ہے، عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان صحابی ہے۔ یہ سب جوان صحابہ ہے، بالکل نوجوان۔ کیا ان کے دلوں میں عیاشیاں انگرائی نہیں لیتی ہوگی کہ ہم بھی عیاشیاں کریں؟ نہ صحیح اس زمانے کا تمدن اور عیاشیاں اس زمانے کے اعتبار سے بھی تو تھی، ناچ گان وغیرہ، شراب نوشی کا دور تھا، ناچنے کودنے کا دور تھا، تو کیا ان جوانوں کے دلوں میں یہ چیزیں انگرائیاں نہیں لیتی ہوگی؟ لیکن نہیں، اللہ کے حبیب کی محبت نے ان کو ان عیاشیوں سے دور کر دیا تھا، ان کو بد اخلاقیوں سے دور کیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا کہ فجر کے بعد جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا کر صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھتے تھے اور صحابہ سے پوچھتے تھے کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے۔ اگر صحابہ نے خواب دیکھا ہوتا تو حضرت اس کی تعبیر دیتے، اور کبھی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب دیکھا ہوتا تو آپ اس کو بیان فرماتے۔ ایک لمبا سا خواب ہے جو میں انشاءاللہ کسی اور مجلس میں ذکر کروں گا، جس کو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب الجنائز میں نقل فرمایا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب صحابہ اپنے خواب بیان کرتے تھے تو میرے دل میں بھی شوق ہوتا تھا کہ میں بھی کوئی خواب دیکھوں تاکہ میں بھی حضرت کو بیان کروں۔ جوان ہے
اور جوان کے ایسے جذبات ہوتے ہیں کہ اپنے بزرگ کے سامنے کوئی بات کہے، ہوتا ہے ایسا، اور اسے جوان کا جی خوش ہوتا ہے کہ میں نے اپنے شیخ کو یہ بات کہی، میں نے اپنے بزرگ کو یہ بات کہی اور ان کی طرف سے مجھے یہ جواب ملا۔ آپ اپنے اکابر کے حالات اور ان کے مریدوں کے، ان کے شاگردوں کے حالات پڑھو، جو کتابوں میں آج کل تو خط و کتابت ہی ختم ہو گیا، اس لیے کہ فون نے اور موبائل نے سب کو چرا لیا، نہ وہ محبتیں رہی، نہ وہ کاغذات رہے، نہ وہ تحریریں رہی، اور جب تحریرات ہی نہیں رہی تو جیسے ہمارے اکابر کے علوم کاغذوں کی شکل میں محفوظ ہوا، اب آئندہ کیا ہوگا؟ یہ سلسلہ ختم، یہ سارے وسائل ختم۔ تو وہاں اپنے شاگرد اور اپنے مریدین اپنے شیخ کے سامنے کوئی بات کہتے ہیں اور شیخ کو جواب دیتے ہیں تو اس پر شاگرد کو، مرید کو خوشی ہوتی ہے کہ میرے شیخ نے یہ جواب دیا، اور اس کو پھر وہ نقل کرتے کہ یہ میرے شیخ کا جواب ہے، مجھے بہت پیارے انداز میں یہ جواب دیا۔ حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کے ملفوظات میں آپ کے خطوط میں ایک جگہ لکھا ہے کہ آپ کے ایک مرید نے آپ کو خط لکھا، اس میں لکھا کہ حضرت میرا نکاح ہوا، دعا فرمائیں۔ حضرت نے دعائیہ کلمات لکھے اور اس کے بعد نیچے لکھا بیوی کو مارا نہیں کرتے، اس کو تو عادت ہی ہے لگائی بجائی کی۔ یہ حضرت نے نیچے لکھا، بیوی کو مارا نہیں کرتے، اس کو تو عادت ہی ہے لگائی بجائی کی۔ یہ حضرت نے ایک حدیث شریف کی طرف اشارہ فرمایا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس مرید نے اپنے شیخ کے اس ملفوظ کو جو خط میں آیا تھا، جب اس کو نوٹ کیا اور اس کو بیان کیا تبھی تو ہمارے سامنے آیا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب صحابہ کرام اپنے خواب بیان فرماتے تھے تو فرماتے میرے دل میں بھی داعیہ پیدا ہوا کہ میں بھی کوئی خواب دیکھوں تاکہ میں بھی حضرت کو کہوں۔ شوق ہوتا ہے، بالکل جوان ہے، اس لیے کہ سن ہجری 4 تک تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی 14 سال کے تھے، سن ہجری 4 تک۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ مکی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت ملنے کے 3 سال بعد یہ پیدا ہوئے، تو اب مکی زندگی کے 13 سال میں 10 سال، اور یہاں جب مدینہ المنورہ تشریف لائے ہیں تو 4 سال۔ اسی لیے احد میں جب ابن عمر نے اپنے آپ کو پیش کیا تو حضرت نے نابالغ ہونے کی بنیاد پر ان کو واپس کر دیا کہ نہیں، نابالغ نہیں آئیں گی۔ پھر خندق میں ان کو قبول کر لیا، غزوہ خندق میں یہ آئے تو چونکہ اب بالغ ہو چکے تھے، 14 پورا ہو کر کے 15واں سال میں آپ چل رہے تھے، اس لیے حضرت نے آپ کو قبول کر لیا۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں بھی داعیہ ہوا کہ میں کوئی خواب دیکھوں اور حضرت کو بیان کروں۔ فرمایا کہ میں غیر شادی شدہ تھا اور مسجد نبوی میں سو جایا کرتا تھا، اور وہ مسجد نبوی کچی تھی، روایتوں میں آپ پڑھیں گے مسجد نبوی کچی تھی، کوئی خاص دروازے بھی مسجد کے نہیں تھے، اسی لیے روایتوں میں ہے کہ ابتداءً جب مسجد نبوی بنی ہے تو کتے آتے جاتے تھے مسجد میں۔ بعض علماء نے تو اس سے استدلال کر لیا کہ کتوں کا مسجد میں آنا جانا اس کا مطلب کتوں کا لعاب پاک ہے، اس پر استدلال کر لیا۔ خیر یہ ایک دوسری بحث ہے۔ فرمایا میں مسجد میں سویا کرتا تھا، ایک رات میں نے خواب دیکھا کہ 2 آدمی آئے اور مجھے لے کر کے چلے اور ایک خوبصورت باغ بتایا، بہترین قسم کا باغ، اور وہ تھی جنت، یعنی جنت کا ایک نمونہ بتایا۔ پھر ایک آگ تھی اور اس آگ کے پاس مجھے لے گئے تو میں آگ کو دیکھ کر کے بھاگنے لگا، پیچھے ہٹنے لگا، ڈر گیا، تو ان دونوں نے مجھے پکڑا اور مجھے یوں کہا لا تخف، ڈر مت۔ یہ خواب میں نے دیکھا اور بتایا گیا کہ یہ جہنم کی آگ ہے۔ اب صبح ہوئی تو سارے صحابہ اپنے خوابات پیش کر رہے۔ ابن عمر کہتے ہیں لیکن میں چھوٹا تھا، میری ہمت نہ ہوئی کہ میں اپنے خواب کو پیش کروں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ فرمایا کہ میں اپنی آپا جان کے پاس گیا، اپنی باجی کے پاس گیا، اپنی بڑی بہن کے پاس گیا، ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کی بڑی بہن ہے، اس حیثیت سے آپ کی آپا جان ہے، باجی بھی کہا جاتا ہے۔ اور میں نے اپنی بڑی بہن سے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، آپ تعبیر پوچھ لیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن عمر کا یہ خواب بیان کیا
تو نبی علیہ السلام نے خواب کی کوئی تعبیر نہیں دی، لیکن ایک جملہ ارشاد فرمایا، نعم العبد عبداللہ لو قام فی اللیل قلیلا، بخاری شریف میں ہے عبداللہ بہت اچھا لڑکا ہے اگر رات میں 2-4 رکعتیں پڑھ لے. عبداللہ بہت اچھا لڑکا ہے اگر رات میں 2-4 رکعتیں پڑھ لے، یعنی تہجد پڑھ لے. اب محدثین بحث کرتے ہیں کہ خواب کیا تھا اور حضرت ارشاد کیا فرما رہے ہیں. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ مناسبت دونوں میں بیان فرماتے ہیں کہ جب خواب میں یہ بات آئی کہ آنکھ دیکھی اور آپ بھاگنے لگے تو ایک خوف پیدا ہوا آگ کا، نار کا. تو حضرت نے اشارہ فرمایا کہ اگر عبداللہ تہجد پڑھتا تو یہ ڈرتا نہیں، اس لیے کہ تہجد پڑھنے والے کو اللہ غیر اللہ کا خوف نکال کر اپنا خوف بٹھا دیتا ہے. یہ مناسبت ہے. تو عبداللہ ابن عمر بھی تو جوان تھے، ابن عباس بھی تو جوان تھے، ان کے دلوں میں بھی تو عیاشیوں کا دور تھا، انگرائیاں لیتی ہو. کیا وہ بچے نہیں تھے؟ کیا اس زمانے کا کھیل کود ان کے سامنے نہیں تھا؟ کیا ان کی طبیعت نہیں چاہتی ہوگی؟ حضرت گنگوئی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ ہمارا جی بھی چاہتا ہے داڑھی مڈا کر گلے کلے بن کر کے ہم چلیں، لیکن خدا کا خوف ہمیں مانے. یہ وہ چیز ہے اللہ کا خوف جو انسان کو عیاشیوں سے، بدتمیزیوں سے، بد اخلاقیوں سے بچاتا ہے. تو وان شباب ہی، جوانی سے متعلق پوچھ ہوگی کہ ہم نے تمہیں بھرپور جوانی دی تھی، کھلکھلاتی جوانی دی تھی، تم بڑے دوڑتے تھے، اس جوانی میں تم نے مجھے کتنا یاد کیا؟ عیاشیوں میں دوڑتے رہے یا کبھی نمازیں بھی پڑھی تم نے؟ مجھے سجدے بھی کیے تم نے؟ میرے سامنے کبھی جھکے بھی ہو؟ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تنم خمسن قبل خمس، بہت مشہور روایت ہے. 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. اس میں ہے شباب کا قبل حرمک، تیری جوانی کو غنیمت سمجھ تیرے بڑھاپے سے پہلے، اس لیے کہ تو بڑھاپے میں وہ کام نہیں کر پائے گا جو جوانی میں کرتا ہے. اب دیکھ لیجئے بہت سارے برے آج سجدہ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے ہیں، کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں. بس تو فیشن میں بیٹھتے ہیں، ان کو کوئی عذر نہیں ہوتا ہے، لیکن بس ایک فیشن پڑی ہوئی ہے مسجد میں. چونکہ گھر میں چیئرمین بنتے ہیں تو مسجد میں بھی چیئرمین بنتے ہیں اور چیئر لگا کر کے بیٹھتے ہیں اور پھر آرام سے ٹیک لگا کر کے نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ نماز انتہائی تواضع ہے. لیکن معذورین جو ہیں واقعتاً بڑھاپا ہے، ان بوڑھوں کو دیکھ لیجیے کہ سجدہ کرنے سے محروم ہے، سجدہ نہیں کر سکتے. اور پھر بڑھاپا ایک ایسا زمانہ ہے کہ جس بڑھاپے کے اندر انسان چار ناچار بھی عبادت کی طرف جاتا ہے، اس لیے کہ گھر میں کوئی پوچھنے والا نہیں. اور اولاد اور پوتوں کا حال یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ کھانسنے کی بنیاد پر اور بہت زیادہ طبیعت کی ناچارگی کی بنیاد پر وہ گھر میں پسند نہیں کرتے، تو لامحالہ غریب بوڑھا بیچارہ مسجد میں جا کر بیٹھتا ہے. اسی لیے علامہ رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں در جوانی توبہ کردن شیو اے پیغمبرا، در جوانی توبہ کردن شیو اے پیغمبرا، جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا طریق ہے، یہ انبیاء کا طریق ہے. اس لیے کہ بڑھاپے میں تو شیر بھی صوفی بن جاتا ہے. رومی فرماتے کہ بڑھاپے میں تو شیر بھی صوفی بنتا ہے. وہ شیر، وہ لائن جو برا ہو گیا، اب چل نہیں پاتا ہے، شکار نہیں کر پاتا ہے، تو ایک جگہ بیٹھا رہتا ہے، گویا کہ وہ صوفی بنا ہوا ہے. لیکن جب اس کے پاس کوئی کھانے کی چیز آ جاتی ہے تو پھر وہ چھوڑتا نہیں ہے. تو بڑھاپا تو ویسے بھی انسان کا زمانہ وہ ہے کہ چار ناچار بھی اسے اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. اصل جوانی ہے جب اختیارات بھرپور ہے، دولت کی ریلم پیل ہے، خواہشات جوش مار رہے، قوت خواہش جوش پر ہے، نفس شرارتوں کی طرف لے جا رہا ہے، خیال منتشر ہو رہے، گندی گندی باتیں دماغوں میں آ رہی ہے. ایسے وقت میں اپنے رب کو یاد کر لینا یہ بہت کمال کی بات ہے. فرمایا شباب کا قبل حرم، تیرے بڑھاپے سے پہلے
تیری جوانی کو غنیمت سمجھ. یہی وجہ ہے کہ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ جہاں اپنے عرش کے سائے میں رکھنے والا ہے قیامت کے دن، ان میں ایک وہ جوان بھی ہے جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی یادوں میں گزارا. شاب نشأ فی عبادت اللہ تعالی، وہ جوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا، چاہے وہ جوان مرد ہو یا جوان عورت ہو. وہ مرد ہو یا عورت ہے، صرف مرد سے متعلق نہیں، وہ مرد ہو یا عورت ہو، جس جوان نے چاہے مرد ہو یا عورت اپنی جوانی کو پاک دامنی کے ساتھ گزارا. ایسی پاک دامنی کہ اس کی آنکھوں کی خیانت نہیں، کانوں کی خیانت نہیں، دل و دماغ کی خیانت نہیں، اور طبیعت صاف ستھری ہو کر کے اللہ کی یادوں میں اس نے اپنی جوانی کو گزارا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. شبابک قبل حرمی، وحیاتک قبل موتی، تیری زندگی کو تیری موت سے پہلے غنیمت سمجھ. وصحتک قبل سقمک، وفی روایت مرضک، اور تیری صحت کو تیری بیماری سے پہلے غنیمت سمجھ. وغناک قبل فقرک، تیری مالداری کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس کو فقیری سے پہلے غنیمت سمجھ. کل کو فقیری آ جائے گی تو دے نہیں پائے گا، دینا چاہے گا تو بھی نہیں دے پائے گا. اور یہ نہ سمجھے کہ فقیری کیسے آ جاتی ہے، یہ نہ سمجھے. حق تعالیٰ جل شانہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. ہاں، ہم نے وہ لوگ بھی دیکھے، میری نظروں نے، اس نالائق نے ان لوگوں کو بھی دیکھے کہ جو 50 ہزار زکات دینے والے تھے، وہ زکات مانگنے والے بنے. المال راہن و غادن، مال تو صبح شام آنے جانے والی چیز ہے، اس میں بقا نہیں ہے. ویسے بھی آپ دیکھ لیں، بینک سے پیسہ تاجر کے پاس، تاجر کے پاس سے میرے پاس، میرے پاس سے پھر کہیں چلا گیا، پھر اس کے پاس سے کہیں چلا گیا. پیسوں میں جماؤ نہیں ہے، استقامت نہیں ہے. آپ دیکھ لیجئے، پیسے میں کبھی جماؤ نہیں، یہ گھومتا رہتا ہے. جب اس میں جماؤ نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ آج کی مالداری کل کو فقیری آ سکتی. اور ابو نعیم رحمت اللہ علیہ نے کتاب الحلیہ میں روایت نقل فرمائی، قاد الفقر ان یکون کفرا، کبھی کبھی انسان کی فقیری اور انسان کی غریبی انسان کو کافر بنا دیتی. وہ کلمات زبان سے، جیسے ابھی اس وقت جو حالات چل رہے ہیں آپ دیکھ لیجئے، اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ، لیکن کام دھندا نہیں ہے ان کے پاس. لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ کچھ نہیں کر سکتے، اور سرمایہ ان کے پاس کچھ نہیں رہا. نتیجہ یہ ہے کہ وہ زکات کے مستحق ہو گئے. وہ مانگ رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ضرورتیں ہمیں پوری کرو. اور اگر اسی طرح مسئلہ چلتا رہا بھی چند مہینے تو نہ معلوم کتنے لوگ ہوں گے جو 200-500 روپے دوسروں کو دینے والے ہوں گے، وہ 200-500 روپے دوسروں سے لینے والے ہو جائیں گے. تو ایسے وقت میں بہت سی مرتبہ انسان اپنی زبان سے وہ کلمات بول دیتا ہے کہ جو انسان کو کفر تک پہنچا دیتا. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک دعا تھی، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر. اے اللہ، میں کفر سے پناہ چاہتا ہوں اور فقر سے پناہ چاہتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فقر سے پناہ چاہنا یہ امت کو اشارہ ہے کہ تم بھی اللہ سے فقر سے پناہ مانگو. ہاں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فقیری اختیاری تھی، یہ نہیں کہ آپ اضطراری طور پر کچھ نہیں تھا. نہیں، آپ کے پاس تو بہت اللہ نے دیا، لیکن آپ نے رکھا نہیں، سب سخاوت کر دیا. آپ خود فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ احد پہاڑ کو سونا بنا دے تو 3 دن نہیں گزریں گے کہ میں تقسیم کر دوں گا، مگر 1 دینار جو میرے قرض کے لیے میں رہنے دوں گا. نبی نے 2 باتوں کی طرف اشارہ کیا، سخاوت اتنی کروں گا کہ 3 دن میں خرچ کروں گا، لیکن 1 دینار میرے قرض کے لیے رکھوں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرض کی اہمیت کی طرف اشارہ.
بہت سے لوگ وہ ہیں کہ جو سخاوت خوب کرتے ہیں اور لوگوں کا قرض ادا نہیں کرتے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب الزکات میں مستقلاً اس پر باب قائم فرمایا اور فرمایا کہ وہ تمہارا صدقہ رد ہے جبکہ تمہارا مال قرض میں ڈوبا ہوا ہے، یعنی دوسروں کے حقوق تم پر باقی ہے، تم اپنے اہل و عیال کا خرچہ نہیں دے رہے ہو، تم اپنے بیوی بچوں کا خرچہ نہیں دے رہے ہو، لوگوں کا قرض تمہارے اوپر باقی ہے اور بقائے قرض کے ساتھ تم سخاوت کر رہے ہو، تو اس صورت میں یہ سخاوت جو ہے اور یہ صدقہ جو ہے واجب الرد ہے، اس کو واپس کیا جائے کہ پہلے لوگوں کے حقوق ادا کرو، اس لیے کہ تیرا یہ مال اس میں لوگوں کے حق آ چکے ہیں، جو قرض دار ہیں جنہوں نے تجھے قرض دیا ہے ان کے حقوق ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ملتا ہے کہ انہوں نے اپنے غلام کو مدبر بنا دیا۔ مدبر کا معنی یہ کہہ دیا کہ میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ نے اس غلام کو دوبارہ غلامی میں لے لیا اور فرمایا آزاد نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لوگوں کا قرضہ باقی تھا، اور جب لوگوں کا قرضہ باقی تھا تو اس غلام پر لوگوں کے حقوق آ چکے تھے، اور جب حقوق آ چکے تھے تو اس مالک کا اس غلام کو مدبر بنانا صحیح نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ تم لوگوں کے حقوق کو باقی رکھو جو لوگوں کے قرض ہے، اور ادھر تم سخاوت کرو، صدقات کرو، پہلے لوگوں کے حقوق کو ادا کرو۔ تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفاقہ والفقر، اے اللہ میں کفر سے بھی پناہ چاہتا ہوں، فاقہ سے بھی، انسان پر فاقہ آ جاتا ہے، کھانا نہیں ملتا۔ دیکھیے بہت ساری فیملیاں ابھی جا رہی تھی، چل رہی تھی، اور حال ان کا یہ ہوا کہ راستے میں کھانا پینا نہ ملنے کی وجہ سے انہوں نے خود بھی اور اپنی اولادوں کو بھی درخت سے لٹکا کر خودکشی کر لی۔ کتنے واقعات ابھی ہوئے، آبگھات کر لیا انہوں نے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا میں فقر سے پناہ مانگی، فاقہ سے پناہ مانگی، اور امت کو، آپ کی دعائیں امت کے لیے تعلیم ہے کہ آپ نے اپنی امت کو تعلیم دی کہ یہ چیز مانگنے کی، اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ تم یہ نہ سمجھو کہ آج مالدار ہیں تو ہمیشہ رہیں گے، غلط سوچ ہے۔ حالات عدلتے بدلتے رہتے ہیں، مسائل بدلتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تیسری چیز جو ارشاد فرمائی، دوسری چیز وان شبابی، جوانی سے متعلق، تیسری چیز آپ نے فرمایا وان مالی، مال سے متعلق بھی پوچھو گی، من این اکتسبہ، کہاں سے کمایا، وفیما انفقہ، کہاں خرچ کیا، حلال طریق پر کمایا یا حرام پر کمایا۔ میں نے کل بھی ایک روایت پیش کی تھی، فی الحلال حساب وفی الحرام نار، حرام کے اندر تو جہنمی ہے، لیکن ہاں حلال ہے تو اس کا بھی حساب دینا پڑے گا، یہ نہیں کہ حساب نہیں ہوگا، اس کا حساب دینا پڑے گا، چاہے حلال کمایا۔ یہ سوال ہے، دیکھو یہ سوال ہمیں بتا رہا ہے، آخر اللہ جو ہمیں پوچھے گا من این اکتسبہ وفیما انفقہ، تو حلال ہی سے متعلق تو سوال ہوگا کہ تم نے کہاں لگایا۔ حرام جو کمایا ہے وہ تو جہنمی ہے۔ اس لیے یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو یتیموں کا مال کھاتا ہے، یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں انگارے بھر رہا ہے، جو یتیموں کا مال کھاتا ہے، جیسے آج کل ہے کہ بیچارے یتیم ہیں، ان کا مال کھا رہے ہیں، ان کی زمین ہڑپ کر لی، ان کا مکان ہڑپ کر لیا۔ غالباً سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ وزد میں آ کر ایک بات ارشاد فرمائی تھی کہ واقعتاً یتیموں کے مال کھانے والے کے پیٹ میں مجھے آگ نظر آتی ہے، بڑوں کی نظر ہے، بڑوں کی نظر۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے باب میں لکھا ہے کہ بعض مرتبہ وہ وضو کرنے والے کا پانی جب نکلتا تھا تو آپ کو گناہ نکلتے نظر آتے تھے، کبھی کبیرہ کبھی صغیرہ گناہ نکلتے نظر آتے تھے۔ پھر آپ نے دعا فرمائی کہ اللہ اس کشف کو تو ختم کر دے، اس لیے کہ میرے دل میں بدظنی پیدا ہو جاتی۔
تو فرماتے ہیں کہ مجھے جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے، قرآن کہہ رہا ہے یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں انگارے بھر رہے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ انگارے مجھے نظر آتے ہیں، تو اس کے لیے تو جہنم ہی ہے جو حرام کا ہے، لیکن جو حلال کا ہے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ من این اکتسب، کیسے تو نے کمایا، اور فیما انفقو، اور تو نے اس کو کہاں لگایا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ جل شانہ حساب لینے پر آئے گا تو دنیا میں ہم 5-15 لاکھ 20 لاکھ کا حساب نہیں دے پاتے، اپنی زندگی کی ساری کمائی کا حساب کیسے دیں گے اللہ کو؟ کتنا بڑا مسئلہ ہوگا، کتنا بڑا مسئلہ ہوگا۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ انداز لگائیں کہ وہ کیسا سخت منظر ہوگا جب اللہ جل شانہ ہم سے سوال کرے گا۔ اور اس میں 2 سوال ہیں، پہلا سوال عمر، دوسرا شباب، تیسرا کہاں سے کمایا، چوتھا کہاں خرچ کیا، جائز جگہوں پر، ناجائز جگہوں پر۔ جائز جگہوں پر مثلا یہ کہ آپ نے کسی یتیم پر، بیوہ پر، معذور پر، مجبور پر، اپنے غریب رشتہ داروں پر، دارالعلوموں پر، طلباء پر، علماء پر خرچ کیا آپ نے، اور خرچ کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر کسی دارالعلوم میں ہم نے خرچ کیا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں علم کے حاصل کرنے والے، اور علم تعدی کی صفت رکھتا ہے، تو ہمارے اس مال سے جو علماء پیدا ہوں گے وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ آپ نے کوئی عمارت کسی جگہ بنا دی، صدقہ جاریہ ہے، یا آپ نے علم پڑھا دیا، صدقہ جاریہ ہے۔ اب یہ علم پڑھا دینے میں دونوں باتیں آ سکتی ہیں، آپ براہ راست علم پڑھائیں یا آپ علم پڑھانے کا ذریعہ بن جائیں۔ تو ایک تو ہم نے علم پڑھایا، اور ایک یہ ہے کہ ہم علم پڑھانے کا ذریعہ بنے کہ ہم نے مال خرچ کیا تاکہ وہ پڑھے۔ اور تیسرا اپنی اولاد صالح اولاد، یہ تینوں کے تینوں صدقہ جاریہ ہے۔ تو بہت بڑی دولت ہے کہ ہمارا مال صحیح مصرف میں استعمال ہو، اور غلط مصرف سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اور 5واں سوال ہوگا وان علم، علم سے متعلق، فیما عمل ما علم، جو تو نے پڑھا اس پر کتنا عمل کیا۔ یہ سوال بہت سخت ہے، خاص کر کے اہل علم کے لیے بہت ڈرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے تمہیں علم دیا تھا، اس علم کو تم نے کہاں لگایا۔ حضرت عویمر اجلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سوال فرمایا، اور ارشاد فرمایا آگے، عویمر تم سے قیامت کے دن علم کے باب میں سوال ہوگا۔ عویمر کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر علم نہ ہو تو؟ فرمایا جہالت پر سوال یہ ہوگا کہ تم نے ہمارا علم کیوں حاصل نہیں کیا، اور علم حاصل کیا تو سوال یہ ہوگا کہ اس علم پر عمل کتنا کیا۔ دونوں شکلیں، جہالت پر بھی سوال ہوگا، یہ نہیں ہے کہ کوئی یہ سمجھ لیں کہ علم سے متعلق سوال ہوگا تو ہم علم ہی حاصل نہ کریں۔ اگر علم حاصل نہیں کیا تو جہالت پر سوال، اور اگر علم حاصل کیا تو پھر اس صورت میں عمل پر سوال ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ انسان کے بدن کی روح جو ہے وہ تو اس کی روح ہے جس کی بنیاد پر انسان زندہ ہے، اور روح کی روح جو ہے وہ علم ہے، یعنی روح جو ہماری ہے اس کی روح، یعنی اس روح کو زندہ رکھنے کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ جس کے پاس علم ہے اس کی روح زندہ ہے، اور علم کی روح جو ہے وہ عمل ہے۔ علم زندہ رہتا ہے عمل کے ذریعے سے، اور عمل کی روح جو ہے وہ اخلاص ہے۔ عمل زندہ رہتا ہے اخلاص کے ساتھ۔ اگر اخلاص ہے تو اس صورت میں عمل زندہ ہے، اور اگر اخلاص نہیں ہے تو عمل مردہ ہے، اور جب عمل مردہ ہے تو علم بھی مردہ، اور جب علم مردہ ہے تو اس صورت میں روح بھی مردہ، اور جب روح مردہ ہے
تو پھر اللہ کا وہ پیغام جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ذکر کرنے والے کا قلب زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والے کا قلب مردہ ہے، وہ اس حدیث پر دیکھو۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہمارے روح کو اگر زندہ رکھنا ہو تو علم کی ضرورت ہے، اور علم کو زندہ رکھنا ہو تو عمل کی ضرورت ہے، اور عمل کے زندہ رکھنا ہو اور روح پیدا کرنا ہو تو اخلاص کی ضرورت ہے، اور اخلاص بہت بڑی چیز ہے، اللہ کی رضا بہت بڑی چیز ہے۔ انما الاعمال بالنیات کی روایت مشہور و معروف ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت سے نکاح کے لیے ہجرت فرمائی، تو حضرت نے فرمایا من کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ ومن کانت ہجرتہ الی دنیا والی امرأۃ ینکحها، جس نے عورت کے لیے ہجرت کی یا دنیا کے لیے ہجرت کی، اس کو عورت اور دنیا تو ملے گی، اللہ اس کا رسول نہیں ملے گا۔ اس روایت پر علماء نے لکھا ہے کہ وہ صحابی نے جو ہجرت کی ہوگی تو صرف عورت مقصود نہیں ہوگی، کچھ نہ کچھ نیت تو نبی کے تعاون کی بھی ہوگی، اس تھوڑی بہت نیت کے باوجود بھی ان کی نیت کی نفی فرما دی۔ تو جس کی نیت بالکل نہ ہو اخلاص کی، بھلا اس کے عمل کا اعتبار کیسے ہوگا؟ پھر علم تقاضا کرتا ہے اللہ کی خشیت کا، اللہ کے خوف کا۔ جب اللہ سوال کرے گا کہ ہم نے تمہیں علم دیا تھا، اس پر کتنا عمل کیا؟ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی وفات کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا تو پوچھا حضرت کیا گزری؟ فرمایا اللہ کے سامنے میں حاضر ہوا اور میں نے، غزالی بہت بڑے آدمی، احیاء ان کی پڑھتے ہیں، احیاء العلوم، اوہو کیمیاء سعادت اگر آپ پڑھیں، تبلیغ دین ان کی کتاب پڑھیں، اللہ اکبر، علوم کا پہاڑ۔ فرمایا حضرت میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ میں نے دین کی اشاعت کی اور یہ کام وہ کام، فرمایا اس میں تو تیرے نفس کا حظ تھا، اور تیرے نفس کا حظ یہ تھا، یعنی تیرے نفس کی چاہت تھی، حظ کا معنی چاہت۔ اللہ نے فرمایا تیرے نفس کی چاہت یہ تھی کہ میرے علوم کو میں چھوڑ کر کے جاؤں تاکہ لوگ بعد میں فائدہ اٹھاوے، تو کچھ نہ کچھ تو تیرے علم کے بعد میں تیرا نفس چاہتا تھا، کلی طور پر تو میرے لیے نہیں تھا۔ اس میں حضرت فرماتے ہیں کہ میں کانپ گیا، میں ڈرنے لگا، میرے پاؤں لڑکھڑانے لگے، خود خواب میں بیان کرتے، اور میں نیچے دیکھ کر کھڑا رہا، اور تعالیٰ نے فرمایا لا تخف، ڈر مت، مکھی کو روشنائی پلانے کی بنیاد پر میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ جو قلم پر بیٹھی تھی، جنید بغدادی کون نہیں جانتا، سید الطائفہ، اتنا بڑا آدمی، سید الطائفہ، سنت کا کھوگر، وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، فرمایا حضرت کیا گزری؟ فرمایا بڑے اعمال لے کر پہنچا، لیکن دربار رب میں نے اس کا کوئی وزن نہیں دیکھا، الا رقیعات صلیتها فی اللیل، مگر چند ٹوٹی پھوٹی رکعتیں جو میں نے رات کی تنہائیوں میں پڑھی تھی، وہ میرے کام آئی، یعنی وہ 2-4 رکعتیں تہجد کے عنوان سے جو میں نے رات میں پڑھی تھی۔ رقیعات ہے عربی لفظ، رقیعات، رقیعات کا معنی ٹوٹی پھوٹی، تصغیر ہے، کوئی بہت شاندار بھی نہیں تھی وہ، لیکن وہ رات کی خلوتوں کی 2-4 رکعتوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت کر دی۔ تو اخلاص بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی دولت ہے، اس لیے ہمارے علم کے بعد اعمال کے اندر علم کی جو ہے اخلاص کی ضرورت ہے۔ اگر اخلاص ہے تو عمل زندہ ہے، اور اگر اخلاص نہیں تو عمل نہیں، اور پھر اس کے ساتھ خشیت خداوندی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے تو علماء ہی ہے۔ حضرت خانوی رحمت اللہ علیہ اس پر فرماتے ہیں کہ لوگ اس کو وعدہ سمجھتے ہیں، یہ وعدہ نہیں ہے، وعید ہے۔ حضرت کی جو تفسیر ہے نا ہمیں ہلا دیتی ہے۔ حضرت نے فرمایا یہ وعدہ نہیں، یعنی یہ فضیلت نہیں ہے ہماری، بلکہ اللہ وعید بیان کر رہا ہے کہ علم حاصل کرنے والے خشیت لازم ہے، اور انتفاع لزوم سے انتفاع ملزوم ہوگا۔ اگر خشیت رب نہیں ہے تو تجھ سے بڑھ کر جاہل کوئی نہیں، تو عالم کہنے کے قابل ہی نہیں۔ فرمایا وعید ہے یہ تو، کہ علم کے بعد تیرے پاس خشیت نہیں اللہ کی۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ جیسا اتنا بڑا محدث، کسی نے ایک مرتبہ ان سے سوال کیا کہ ایک طرف اللہ فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے تو علماء ہی ڈرتے،
اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ذالک ومن خشی ربہ، یعنی یہ جنت، ذالک کا اشارہ جنت، جو اللہ سے ڈرا، رب سے ڈرا۔ فرمایا دونوں آیتوں کو ملانے سے تو یہ پتا چلتا ہے کہ اس کا مطلب علماء ہی جنت پہ جائیں گے، اس لیے کہ ادھر خشیت علماء میں اور یہاں خشیت کی بنیاد پر جنت میں وہی جائے گا، تو صرف علماء جائیں گے تو دوسروں کا کیا ہوگا؟ حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا سر جھکا لیا، اور سر جھکانے کے بعد فرمایا فی الآیات موحدین، یعنی اس سے موحد مراد ہے، توحید والے مراد ہے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حافظ صاحب کی اس تقریر کو نقل کرنے کے بعد فرماتے کہ مجھے کوئی مضبوط تقریر یہ نہیں لگتی، اس لیے کہ انما یخشی اللہ من عبادی العلماء میں خاص علماء کو ذکر کیا ہے، اور ذالک ومن خشی ربہ میں کسی کو ذکر نہیں فرمایا، تو من خشی ربہ کے اندر تو موحدین مراد ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء میں علماء خاشعین مراد ہے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ تو بہرحال ہر عالم کو اس کے علم سے متعلق سوال ہوگا کہ ہم نے تمہیں علم دیا تھا، بھلا تم نے اس علم کو کہاں کھپایا، کہاں لگایا، کتنا عمل کیا؟ تو یہ ان سوالوں کے جواب جب تک ہم اللہ کو نہیں دے دیں گے، وہاں تک میرے بھائیوں اور میری بہنوں اللہ کے سامنے سے ہمارے قدم نہیں ہٹ پائیں گے، ہم اب تعالیٰ کے سامنے سے نہیں ہٹ سکیں گے۔ اس لیے ہمیں اللہ سے معافی بھی مانگنا ہے، اس کی نعمتوں کی شکر گزاری بھی کرنا ہے کہ اس نے عمر دی، جوانی دی، مال دیا، اس کے ساتھ ساتھ علم دیا۔ کتنا شکر، شکر نعمت ہائے تو، چندہ کے نعمت ہائے تو، کتنا شکر، شکر نعمت ہائے تو، چندہ کے نعمت ہائے تو، جتنی تیری نعمتیں ہیں اتنا میں شکر کرتا چلا جاؤں۔ اور اللہ سے معافی بھی مانگنا ہے کہ اللہ تو نے تو یہ نعمتیں دی ہے لیکن ہم تیری یادوں میں گزار نہیں سکے۔ کتنی معافی مانگنا ہے؟ عذر تقصیرات ماں، عذر تقصیرات ماں، چندہ کے تقصیرات ماں، اتنا عذر اللہ سے مانگنا ہے، اتنی معافی مانگنا ہے جتنے ہمارے گناہ ہیں، جتنے ہماری کوتاہیاں ہیں۔ ہر وقت ہمیں معافی مانگتے رہنا ہے، ہر وقت ہمیں معافی مانگتے رہنا ہے۔ کوئی دعا خالی نہ ہو، کوئی نماز خالی نہ ہو، کوئی عبادت خالی نہ ہو، تلاوت قرآن کے بعد خالی نہ ہو، ہر وقت ہمیں اپنے رب سے معافی مانگنا ہے۔ بلکہ قرآن پڑھنے کے بعد بھی دعا کرو، اے اللہ میں تیری شان کے مطابق قرآن نہیں پڑھ سکا۔ نماز کے بعد دعا کرو، اللہ میں تیری شان کے مطابق نماز نہیں پڑھ سکا۔ شام کو افطاری کے موقع پر دعا کرو، اے اللہ میں تیری شان کے مطابق روزہ نہیں رکھ سکا۔ ہر عبادت کے بعد اپنے رب کریم سے دعا کرو، تو اس کی شکر گزاری بھی کرنا ہے، اور اس کی نعمتوں کے اوپر جو ہم سے ناشکریاں ہو رہی ہیں ان ناشکریوں پر اپنے رب سے معافی بھی مانگنا ہے، اور ہر وقت معافی مانگتے رہنا ہے۔ اللہ جل شانہ ہم تمام کو اس فرمود مبارک صلی اللہ علیہ وسلم میں جو اللہ تعالیٰ، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمایا، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم۔ ہمارے استاذ الاساتذہ، ہم سب کے شیخ، ہمارے بڑے دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین، شیخ الحدیث، ہمارے بڑے، اللہ تعالیٰ نے جن کو علم و عمل کا ایک نمونہ بنایا ہے، اشاعت احادیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ان کی زبان سے وہ باتیں نکلتی ہے کہ جس کی بنیاد پر قرآن اور حدیث فہمی ہوتی ہے۔ حضرت میری مراد اس سے ہمارے حضرت مفتی محمد سعید صاحب پالن پوری دامت برکاتہم العالیہ اس وقت شدید بیمار ہیں اور ہاسپٹل میں ہیں۔ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے دائمہ مستمرہ عطا فرمائیں، اس لیے کہ آپ کے علوم اور آپ کی ذات کی امت کو بھی ضرورت ہے، تاکہ امت آپ کے علوم سے استفادہ کرے۔ اللہ جل شانہ ہمارے اکابر جو اس وقت بقید حیات ہیں ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائیں، اور ان کا سایہ ہم پر اور امت پر تادیر قائم دائم فرمائیں، اور جو اللہ کے پیارے ہو چکے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔
اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا دينا إلا قضيت ولا مريضا إلا شفيت ولا ميتا إلا رحمت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے قصوروں سے درگزر فرما۔ اللہ آپ کی نعمتیں بہت ہیں لیکن ہم نے ناقدری کی ہے، مولا کریم ہماری ناقدریوں کو معاف فرما۔ اللہ ہم نے آپ کی نعمتوں کو کھا کر اپنے جسم کو اللہ تیری بغاوت میں استعمال کیا ہے۔ اللہ اپنے باغی بندوں کو معاف فرما دے، اپنے نافرمانوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہم مجرم ہے، پاپی ہے، عاصی ہے، سب کچھ صحیح لیکن تیرے ہی بندے ہیں، کلمہ تیرا ہی پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ۔ اے اللہ اعتراف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کر رہے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الہ العالمین آپ اپنے کلمے کی بدولت ہمیں معاف فرما دیجئے، اللہ آپ کی صفت رحم کی بدولت ہمیں معاف فرما دیجئے، اللہ غفاریت کا معاملہ فرما دیجئے، اے کریم کرم کا معاملہ فرما دیجئے، اے الہ العالمین ہر طرف سے ہماری مغفرت کے فیصلے فرما دیجئے، ہمارے اہل و عیال بیوی بچوں کے اور پوری امت مسلمہ کے، ہمارے اقارب کے رشتہ داروں کے سب کے مغفرت کے فیصلے فرما دیجئے۔ اے اللہ جو بیمار ہے سب کو شفاء دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ حضرت مفتی صاحب کو بہت شفا عطا فرما، عافیت عطا فرما، صحت عطا فرما، جلد از جلد ہاسپیٹل سے آپ کو نجات عطا فرما۔ الہ العالمین ہر طرح کے شرور فتن بلاؤں سے آپ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنے ہمارے مشائخ بیمار ہیں ان سب کو شفاء دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ اے الہ العالمین ہمارے مشائخ جتنے حیات ہیں ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ ان کا بقا فتنوں کا دفع ہے، اے اللہ ان کا جانا فتنوں کو لانا ہے، اے الہ العالمین ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرما۔ اور جو سارے مشائخ تیرے پیارے ہو چکے ہیں ہمارے اساتذہ و مشائخ، اے اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ہمارے والدین کی، اقارب کی، رشتہ داروں کی، متعلقین کی، پوری امت مسلمہ کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتک یا رحمت۔